نہیں کر سکتا تو ایک کانا لنگڑا ایک فضول قسم کا بندہ مرزا گاما وہ آ کے حضور کے ختم نبوت میں کیسے ہاتھ ڈال سکتا؟ حضرت عیسیٰ نبی ہوں کہ یہ بات ہے ہمارے اللہ نبوت جب دیتا ہے پھر واپس نہیں لیتا. نبوت دائمی چیز ہے، ابدی چیز ہے، لیکن ان کا دور نبوت نہیں ہے، وہ پیروی حضور کی کریں گے. جیسے شب اسرا حضور امام ہیں، باقی سارے نبی مسجد اقصی میں آئے ضرور ہیں اور اس وقت ان کی نبوت واپس نہیں ہوئی. نبی اس وقت بھی وہ ہیں لیکن نماز پڑھ رہے ہیں وہ جو رسول اللہ پڑھا رہے ہیں. سبحان اللہ. تو معلوم ہوا حضور کے تشریف لانے کے بعد اگر کوئی نبی بھی آئے گا تو اس کی نبوت حضور کی شریعت کے تابع ہوگی. اب کسی نبی کی اس کائنات کو ضرورت نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے ہم نبیوں کے نبی کے امتی ہیں. ہر نبی شان والا ہے. حضرت موسیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پتھر پہ عصا مارا تو پتھر ٹوٹ گیا. پتھر پہ عصا مارا تو پتھر ٹوٹ گیا. لیکن پتھر اور موسیٰ حضرت موسیٰ کریم کا فاصلہ کتنا ہے؟ بالکل آمنے سامنے، تھوڑا سا فاصلہ ہے. ہاتھ میں عصا کے ساتھ پتھر توڑا ہے، سامنے پڑا پتھر توڑا ہے. بے شک معجزہ نبوت کا ہے، اللہ نے اس معجزے کا قرآن میں ذکر کیا ہے. لیکن اربوں خربوں صلاۃ و سلام ہو آمنہ کے در یتیم، نبیوں کے امام، حضور پر نور حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات بابرکات پر کہ حضور زمین پر ہیں اور چاند آسمانوں میں ہے. درمیان میں فاصلہ ہے جس فاصلے کو سائنس آج تک نہیں ماپ سکی. اس فاصلے پہ زمین نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند ٹوٹ کے 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہوا. ہم اس نبی کے امتی ہیں. حضرت موسیٰ کلیم نے پتھر پہ عصا مارا، پتھر سے 12 چشمے نکلے. کتنے چشمے نکلے؟ 12 چشمے. قرآن کہتا فن فجرت من حسنتا عشرت عینا، پتھر میں سے 12 چشمے نکلے. معجزہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا. لیکن پتھروں سے پانی نکلنا خلاف فطرت نہیں. وہاں تو حضرت موسیٰ نے عصا مارا، جو کشمیر میں پانی نکل رہا ہے یہ کیسے نکل رہا ہے؟ پتھروں سے پانی نکلنا خلاف فطرت نہیں کہ حضور کی چاہت پر وہاں سے پانی نکلتا ہے جہاں پہلے پانی نکلتا ہی نہیں. کبھی جسم سے پانی نکلے، خون گوشت اور ہڈیوں کے درمیان سے صحابہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پانی ختم ہو گیا ہے اور اب پانی نہیں ہے. حضور علیہ السلام نے ایک برتن منگوایا، اس میں مشکیزیں نچوڑے، چند قطرے پانی کے نکلے، پھر حضور نے اس میں اپنی انگلیاں رکھ دی. آقا کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے. 1700 صحابہ نے پیٹ بھر کر پیا. ہمیں انکار نہیں معجزہ موسیٰ کلیم سے کہ انہوں نے پتھر سے پانی نکالا، لیکن پتھروں سے پانی آج بھی نکل رہا ہے. جہاں سے آمنہ کے در یتیم نے نکالا، انگلیوں سے پانی نہ آپ سے پہلے نکلے نہ بعد میں نکل سکتا. سبحان اللہ. یہ معجزہ مصطفیٰ کا ہے. حضرت موسیٰ کلیم علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کے لاڈلے پیغمبر، اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں. لیکن کلام کا طریقہ کیا ہے؟ رب عرش بری پہ ہے، موسیٰ زمین پہ ہیں، اللہ سے باتیں ہوتی ہیں. بے شک اللہ ہم کلام ہوتے ہیں، بڑی بات ہے. لیکن جب حضور سے ہم کلام ہوئے رب لم یزل، تو اللہ نے حضور کو زمین سے عرش بری تک اٹھایا. ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، حضور کو قریب کیا اور قریب کیا اور قریب کیا، یہاں تک کہ کمان کے 2 کونوں کے درمیان جتنا دھاگے کا فاصلہ ہے صرف اتنا فاصلہ رہ گیا خدا اور مصطفیٰ میں. باقی اللہ نے حضور کو سامنے بٹھا کے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، رب نے جو چاہا اپنے نبی سے بات کی. موسیٰ کلیم بات کرتے ہیں تو کلیم طور پہ ہے اور رب عرش پر نور پہ ہے. لیکن جب باری حضور کی آتی ہے، نبی بھی عرش سے اوپر، خدا بھی عرش سے اوپر، آمنے سامنے بات ہوتی ہے. انکار نہیں نہ حضرت موسیٰ کا نہ حضرت عیسیٰ کا، لیکن وہ نبی ہے، حضور نبیوں کی نبی. حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم
قبر پہ کھڑے ہوتے ہیں، فرماتے قوم بے اذن اللہ، مرا ہوا بندہ اٹھ کے باتیں کرتا ہے، بڑی بات ہے۔ مرا ہوا بندہ زندہ ہو گیا، اٹھ کے بول رہا ہے، بڑی بات ہے۔ لیکن یہ جو مرا ہوا اٹھ کے بول رہا ہے، کسی زمانے میں پہلے بولتا تھا نا، اس کے منہ کی زبان اس وقت بولتی تھی، موت آئی خاموش ہو کر سو گیا، تو سوئے ہوا اگر اٹھ کے بات کر رہا ہے تو بڑی بات، معجزہ ہے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والتسلیم کا۔ لیکن حضور علیہ السلام پر ارب و خربوں صلاۃ و سلام ہو، حضور کے حکم پہ وہ بولتا ہے جو پہلے بولا ہی نہیں کرتا۔ کبھی پتھر بولے، کافر کی مٹھی میں پتھر بولا میرے نبی کے حکم پر۔ بخاری شریف کی روایت، کھجور کا خشک تنا حضور کی محبت میں روئے۔ کبھی کھجوریں بھی بولی، کھجور کے تنے کبھی بولے، حضور کی محبت میں روئے۔ اور جب حضور نے اسے اپنے سینے سے لگایا، بخاری شریف کی روایت ہے، اس تنے سے آواز آہستہ 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 بند ہوئی، جیسے روتے بچے کو ماں سینے سے لگائے تو بچہ یکدم چپ نہیں کرتا، ہولے ہولے چپ کرتا ہے، یوں وہ کھجور کا خشک تنا حضور کے سینے سے لگا تو آہستہ آہستہ چپ ہوا۔ ایک دیہاتی بندہ آیا حضور علیہ السلام کے سامنے، آ کر میں کہنے لگا آپ نبی ہیں؟ حضور نے فرمایا الحمدللہ میں نبی ہوں۔ اس نے کہا میں تو تب مانوں جب یہ گو آپ کا کلمہ پڑھے۔ اس کے پاس گو تھی اور وہ بھی مری ہوئی، اور صرف مری ہوئی نہیں، جلی ہوئی۔ یہ کلمہ پڑھے میں بھی پڑھ لوں گا۔ حضور نے مری ہوئی گو کی طرف دیکھا، فرمایا یا رب، اے گو۔ مری ہوئی گو نے آنکھ کھول لی، سر اٹھایا، سینہ تان کے کہتی ہے لبیک و سعدیک یا زین من وافا۔